ما ذكر لازم متقطع بشر Meeting in the Virgin last night. Analysis of day of زين يصير पता नहीं color help हाँ लेगा trauma. Ingen was me. Don't know से क्या था क्या था ये چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. یہ کسی کا مائک آن ہے پلیز اس کو میوٹ کر لیں یا ماڈریٹر جو ہے میوٹ کر دیں سارے مائکس پلیز. آوازیں آ رہی ہیں اپنے اپنے مائکس دیکھ لیں. اوکے جی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی تک آوازیں آ رہی میرے خیال مجھے میوٹ کرنا پڑے گا. جسٹ گیو می اے منٹ میں سب کو ذرا میوٹ کر دوں. Just a moment. اوکے جی سو میوٹ ہو گیا ہے. جی اچھا جی آج ویسے تو لاسٹ کلاس ہے لیکن انشاءاللہ میں ایک اور کلاس کروں گا کیونکہ ہماری ایک کلاس نہیں ہو سکی تھی محرم کی وجہ سے آئی گیس. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ون ڈے ہم نے انالائز کیا اور پوری روٹین جو ہے نا وہ ہم نے دیکھی اور جو اس میں سے پوائنٹ اخذ ہوتا ہے وہ ہم ذرا پڑھتے ہیں. ریفلیکشنز فرام پروفیٹک ایوننگ روٹین. نو ورک آفٹر مغرب دس از ویری گڈ. ایٹنگ ڈنر آفٹر مغرب جو کہ بہت آئیڈیل ہے. آج کل آپ کو پتا ہے ڈائٹیشینز اور ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں. لیونگ اسپیس فار 30% ایئر ان اسٹمک. معدے کو 1/3 خالی چھوڑنا یہ بھی بڑی اچھی پریکٹس ہے. بہت سی بیماریوں سے انسان کو بچاتی ہے. انوائٹنگ فرینڈز اینڈ فیملی ٹو ڈنر سم ٹائمس. ایٹنگ ٹوگیدر انکریزز ہیپینس. یہ ریسرچ ہے. اکٹھے کھانے سے محبت بھی بڑھتی ہے اور ہمارا دین تو کہتا ہے برکت بھی ہوتی ہے. ایٹنگ ود مائنڈ فلنس. مائنڈ فلنس کے ساتھ کھانا کھانا یعنی کہ توجہ کے ساتھ اور فوکس ہو کے. اصل میں مائنڈ فلنس کی جو ڈیفینیشن ہے نا سائنٹیفک ڈیفینیشن وہ ہے کہ دماغ اور جسم کی ہم آہنگی. اس کو مائنڈ فلنس کہتے ہیں. دوبارہ سنیں دماغ اور جسم کی ہم آہنگی. دس از کالڈ مائنڈ فلنس رائٹ. اب جو مائنڈ فلنس ہے نا وہ جیسے ایک بندہ واک کر رہا ہے تو واک کرتے ہوئے اس کا دماغ اگر کہیں اور ہے تو یہ مائنڈ فلنس کے ساتھ واک نہیں ہے. اسی طرح وہ کھانا کھا رہا ہے اس کے ہاتھ بھی چل رہے ہیں اس کا منہ بھی چل رہا ہے لیکن یہ کہ اس کا دماغ کہیں اور ہے. اس کا دماغ جو ہے وہ کہیں اور ہے تو یہ بھی مائنڈ فلنس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال مائنڈ فلنس کے ساتھ کھانا کھانا. کوالٹی ٹائم. ٹھیک ہے کوالٹی ٹائم دینا اپنی فیملی والوں کو. اس کے بعد عشاء اینڈ ہی ول ریئرلی اسپیک آفٹر دیٹ. عشاء کے ٹائم جو ہے وہ عشاء کے بعد جو ہے وہ سو جانا اور بات نہ کرنا. اور اس کے بعد کم ہوم فیملی ٹائم میٹنگ کلوز کمپینینس ہاؤسز اینڈ اسپینڈنگ ٹائم ود دیم. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب گھر آئیں تو کچھ فیملی ٹائم اور پھر اس کے بعد اپنے ریلیشن شپس کو بلڈ کرنا. ان شارٹ یہ پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے ریلیشن شپس میں انویسٹ کرنا.
coming to bed, hang clothes, lying down, talking to wife. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद करना पसंद करते थे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर एक बंदा खुद उठ के पानी पी ले, या एक बंदा जो है वो खुद उठ के कोई काम कर ले अपना, या अपने कपड़े जो है वो खुद प्रेस कर ले, हैंग कर दे, जुराबें अपनी खुद ढूंढ ले। लेकिन ये कि फैमिली आपको पता है एक म्यूचुअल लव कोऑपरेशन के साथ चलती है, तो ये बात दुरुस्त है। मियाँ थके हुए आते हैं अक्सर ऑफिसेज वगैरह से, तो अगर वाइफ आउट ऑफ लव और आउट ऑफ कोऑपरेशन जो है वो इस तरह से काम कर देती हैं, तो ये एक हमारे दीन ने बड़ा खूबसूरत खूबसूरत उसूल डिफाइन किए हैं, ठीक है ना। दीन में कहीं ये इस तरह नहीं लिखा हुआ कि औरत जो है ना वो कपड़े इस्त्री करेगी मर्द के, या इस तरह नहीं लिखा हुआ कि औरत कपड़े धोएगी मर्द के, या ये नहीं लिखा हुआ, कहीं कुरान की कोई आया नहीं है या हदीस नहीं है कि औरत पे ये काम फर्ज है। असल में दीन ने किए हैं उसूल डिफाइन। उसूल ये है कि म्याना रवि, उसूल ये है मोहब्बत, उसूल ये है मवद्दा, उसूल है रहमा, उसूल है सकीना। ये मोटे मोटे उसूल दीन ने बता दिए कि आपने रिलेशंस को चलाना कैसे, और ये भी बता दिया कि मैरिज इज ऑब्वियसली एक एक टीम है, हस्बैंड वाइफ एक टीम है, और उन्होंने मिलकर जो है वो मैरिज को चलाना है, दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो ये बड़ी वैसे खूबसूरत बात है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी एडिशन कर दूं, क्योंकि मैं आपको ऐसी बातें भी बताता रहता हूँ इस कोर्स के थ्रू जो इंशाल्लाह रोजमर्रा की जिंदगी में भी आपको बड़ा फायदा देंगी। देखिए, कुरान मजीद ने बड़ी खूबसूरती से, बड़े बैलेंस से मर्द और औरत दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां वाजे की हैं, और जहां पर किसी एक जेंडर में कोई मसला है, जहां पर किसी एक जेंडर में कोई मसला है, तो उस मसले को हाईलाइट किया है, ना कि जेंडर को बुरा कहा। ठीक है, जैसे ये नहीं कुरान ने कहा कि औरतें ही बुरी हैं, या ये नहीं कहा कुरान ने कि मर्द होता ही बुरा है। ये तो असल में वेस्ट के नारे हैं, ये वेस्ट की मूवमेंट्स देखें। फेमिनिज्म का जो रिएक्शन है ना, जो इस वक्त वेस्ट में आपको नजर आ रहा है, आप लोग इंस्टा यूज करते होंगे, फेसबुक यूज करते होंगे, आप में से कुछ शायद क्लास में जेन जी भी हो, आप लोग ये देखेंगे इंस्टा पे, फेसबुक पे गोरों की वीडियोस, पॉडकास्ट के आजकल वो डिसिप्लिन को, मैस्कुलिनिटी को, स्टोइसिज्म ये बेसिकली एक ग्रीक टर्मिनोलॉजी है। मार्कस ऑरेलियस एक ग्रीक एम्परर था, बहुत डिसिप्लिन था, बहुत ज्यादा मैनली था, मैस्कुलिन था, ठीक है। तो वो उसको प्रमोट करेंगे, ठीक है, मार्कस ऑरेलियस फिलोसफी के नाम से। और लिटरली वेस्ट में वुमेन हेटेड मूवमेंट्स निकल रही हैं इस बार, कंटेंट भी, मूवमेंट्स भी वुमेन हेटेड, और वो मजाक उड़ाते हैं औरतों का, ठीक है ना, वो मजाक उड़ाते हैं औरतों की बातों का, उसके बाद वो फुल हेटेड शो करते हैं वुमेन को। असल में इसकी ये समझ लें ये क्यों हुआ। बेसिकली फेमिनिज्म जो मूवमेंट निकली, वो शुरू में ठीक है, कह सकते थे कि कुछ उनकी सही बातें थी, लेकिन आहिस्ता 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 वो क्या मूवमेंट बन गई, वो एक औरतों की इस हद तक आजादी की मूवमेंट बन गई कि औरत जो चाहे कर सकती है, जो चाहे वो कर सकती है, उसकी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं करेगा, उसको पूछेगा कोई नहीं, ठीक है। वो इस तरह की जो है ना वो मूवमेंट बन गई। उसके रिएक्शन में अब मिसोजिनिस्ट मूवमेंट्स निकल रही हैं वेस्ट में, जिसमें वो मेन को बता रहे हैं, जैसे एंड्रयू टेट का सबने नाम सुना होगा। एंड्रयू टेट का बैकग्राउंड क्या है, माजरत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, वो एक पिम्प है, और पिम्प था, वो मुसलमान हो गया, ठीक है, अल्लाह ताला जो है वो उसके गुनाह माफ करे, हम उस पर जज नहीं करते। एक बंदा मुसलमान हो गया, तो जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंपेनियन को डांटा था कि क्या तुमने उसके दिल में दाखिल होके देखा है कि वो कलमा डर से पढ़ रहा था या उसने वाकई पढ़ लिया था। तो इसीलिए हम उसको जज नहीं करेंगे, लेकिन बात यह है कि वो एक पिम्प है और था, उसका ये बिजनेस है, आपको पता है पिम्प क्या करता है। तो वो एक रिएक्शन में एंड्रयू टेट निकला कि औरतों को सीधा कैसे करना है, ये जो अब बहुत ज्यादा खराब हो गई, इनको सीधा कैसे करना है, ठीक है। उसके रिएक्शन में अब वो टोटली ऑपोजिट जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं। वही के बगैर इंसान मिसगाइडेड है, मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ, वही के बगैर यही होगा। एक जेंडर पहले लड़ाई खड़ी करेगी, टिका के मर्दों को पेलेंगे, जो वेस्ट में हुआ और अब पाकिस्तान में हो रहा है, अब पाकिस्तान में हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। औरतें, माइंड ना कीजिएगा, वो टिका कर मर्दों को पेल रही हैं, और उसके बाद होगा क्या, उसके बाद होगा ये कि फिर मर्द बदला लेगा,
اور ویسٹ میں یہ ہوا. ٹھیک ہے, 1 منٹ ذرا ہولڈ کیجیے گا, 1 منٹ, 1 منٹ دیجیے. جی سوری. تو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب وحی کے بغیر موومنٹس چلتی ہیں تو وہ مس گائیڈڈ موومنٹس ہوتی ہیں, کیونکہ ان میں کوئی اصول و ضوابط نہیں ہوتے. اور ویسٹ میں یہ ہوا. مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے جو کہ آپ ایز طالب علم کسی کو سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھیں وحی کی اصل میں ضرورت کیا ہے. رائٹ, وہی انسان کو ڈائریکشن دیتی ہے. وہی جو ہے نا ایک بیلنس ڈائریکشن انسان کو دیتی ہے کہ اپنے معاملات کو اس طرح سے انشاءاللہ جو ہے نا وہ چلانا ہے. تو یہ ہے بیسیکلی ہماری ماشاءاللہ ایک کہہ لیجیے امتیازی بات. یعنی ہمیں اس بات پر ماشاءاللہ بڑی فوقیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک گائیڈڈ پوری انسٹرکشن دی ہے, وہی دی ہے. اس وہی کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا وہ ہم ماشاءاللہ بڑا وہ کر سکتے ہیں الحمدللہ. گائیڈ ایک وہ لے سکتے ہیں, گائیڈ لے سکتے ہیں اور اس کے مطابق معاملات کو جو ہے نا وہ رن کر سکتے ہیں. 1 منٹ میں کام کر رہی. جی, تو اس میں آپ کو بڑی خوبصورت دیکھیے ابھی ایک مثال دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا جو واقعہ ہے سورہ قصص میں, یہ بات ذرا بڑی قابل غور ہے, اس کو سمجھیے گا. سورہ قصص میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے وہ حضرت موسیٰ سے شروع نہیں ہو رہا. جو حضرت موسیٰ کی سٹوری ہے وہ حضرت موسیٰ سے شروع نہیں ہوگی, وہ شروع ہو رہی ہے موسیٰ سے. آپ بے شک پڑھ لیجئے سورہ قصص. رائٹ, اس کے بعد وہ سٹوری میں ایک اور خاتون آ رہی ہیں, وہ خاتون ہے حضرت آسیہ. ابھی بھی موسیٰ اسلام کی سٹوری نہیں شروع ہوئی. آپ کو پتہ ہے سورہ قصص میں ذرا آرڈر آف ایونٹس دیکھیں. حضرت آسیہ, دونوں خواتین کی اللہ نے اپنی اپنی اسٹرینتھ بیان کی ہے. یہ ایسی باتیں ہیں جو مفسرین نے باقاعدہ لکھی ہیں ہمارے غور و فکر کے لیے. موسیٰ جو ہیں ان سے اللہ نے کہا اس کو دریا میں بہاؤ, ان کی طرف وحی کر کے, الہام کر کے, انسپیریشن کر کے. اب اس پر غور کیا مفسرین نے کہ موسیٰ اسلام کے والد کہاں تھے, ان کا کیوں نہیں تذکرہ, ان کو کیوں نہیں کہا. اس پر غور کیا ہے مفسرین نے. یعنی کیا یہ آسان نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مرد کو کہتے, والد کو کہتے, جو کہ ایک مرد آپ کو پتہ ہے اسٹرانگ نروز کا ہوتا ہے, تو مرد کو کہا جاتا ہے کہ آپ موسیٰ جو ہے ان سے موسیٰ لیں اور بس دریا میں بہائیں جا کے. رائٹ, اور بس ٹھیک ہے موسیٰ کو کچھ بتا دیجیے, یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. تو بہت سے اس پہ ویوز ہیں کہ حضرت موسیٰ کے والد کا کیوں نہیں تذکرہ, وہ کہاں پر تھے, ان سے کیوں نہیں کہا. اس پر باقاعدہ بڑے ویوز موجود ہیں. اینی وے,
غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ موسیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو بہا دیں دریا میں، اور انہوں نے بہا دیا۔ یہ ایک بڑا زبردست کریج شو کرتا ہے عورت کا، کہ جو کام عورت کر سکتی ہے وہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے، عورت میں بہت بڑی اسٹرینتھ ہے اللہ کا حکم ماننے کی۔ ابھی بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا زیادہ تر عورتیں ڈونیشنز کرتی ہیں، زیادہ تر عورتیں دین کی طرف ہوتی ہیں، زیادہ تر عورتیں دین کے لیے قربانی دیتی ہیں۔ بڑے بڑے مرد بھی ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن جنرلی یہ ایک ٹرینڈ دکھاتا ہے کہ جو کام کبھی کبھی عورت کر سکتی ہے وہ حضرت مریم نے جو کام کیا، آپ کو کیا لگتا ہے وہ کتنی بڑی اسٹرینتھ ہے؟ حضرت مریم کا کیریکٹر سامنے لائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں دوسری جو خاتون ہے نا، حضرت آسیہ، ان کا الگ ایک اسٹرینتھ بتائی اللہ نے، وہ آپ آیات پڑھ لیں۔ اس میں کیا ہے، جب موسیٰ السلام ملے، فرعون قتل کرنا چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، تو حضرت آسیہ نے کنونس کیا فرعون کو۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عورت کا ایک ایسی اسٹرینتھ بتا رہے ہیں کہ اگر عورت اپنی کنونسنگ پاور کو، جس کو آج کا میڈیا مینیپولیشن دکھاتا ہے کہ عورت مینیپولیٹو ہے، مینیپولیشن بھی بائی دا وے قرآن میں ہے۔ حضرت یوسف کے ٹائم پہ کیا ہوئی تھی، مینیپولیشن ہوئی تھی نا۔ عورت جب مینیپولیشن کرنے پہ آئے معذرت کے ساتھ، تو وہ بھی بڑی پھر ان قیدہ کن عظیم، یہ تو عزیز مصر کے الفاظ قرآن مجید نے ریکارڈ کیے نا کہ بے شک عورتوں کا مکر، وہ ان کی مینیپولیشن پھر بہت بڑی مینیپولیشن ہے۔ تو وہاں پر مینیپولیشن بھی ہے، لیکن سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ دیکھیے کہ حضرت آسیہ کی یہ کوالٹی بتائی کہ اس بندے کو کنونس کر لیا موسیٰ کو پالنے پہ جو قتل کرنے جا رہا تھا، یعنی کمپلیٹ اپوزٹ۔ ایک ہے کہ وہ کنونس کرے چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، بچہ ہے چھوڑ دو، یہ تو تھوڑی بہت مطلب انہوں نے اس میں کوئی زیادہ کنونس نہیں کرنا پڑنا تھا کہ بس جانے دو بچے کو، چھوڑ دو۔ ایک ہے اس کہنا کہ چھوڑ بھی دو، گود بھی لے لو، پال بھی لو، مطلب کین یو بلیو اٹ، فرعون کو کنونس کرنا جو بچے ذبح کرتا ہے، جو بچے قتل کرتا ہے، اس کو کہنا کہ اس کو پال بھی لو اور یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ تو یہ اللہ نے عورت کی دوسری کوالٹی بتائی، ایک اور اسٹرینتھ بتائی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کی بہن کا ذکر ہے، یہ سورہ قصص میں ہی ہے، وہ آپ پڑھ لیں، ذرا ان کی کوالٹیز دیکھ لیں۔ کین یو بلیو اٹ، 10 سال 11 سال کی بچی، ان کی عمر مفسرین نے یہ بیان کی ہے 10 11 سال، 10 11 سال کی بچی، فیرو کے کورٹ میں، بڑا روبدار وہ کورٹ ہوگا یا کوئی روم ہوگا جہاں پر یہ بات ہو رہی ہوگی کہ یہ بچہ کسی سے دودھ نہیں پی رہا، تو وہ جا کے مارکیٹنگ کرتی ہیں وہاں پہ، کہتی ہیں کہ کیا نا میں تمہیں ایک ایسا گھر بتاؤں جہاں سے یہ دودھ پی لے گا بچہ۔ یعنی وہ اتنی اسمارٹ ہے کہ وہ اپنی مدر کو ریکمینڈ کر رہی ہیں۔ اب دیکھ لیں وہ تربیہ کیا ہوگی موسیٰ کی، اور دیکھ لیں وہ کتنی اسمارٹ اور کتنی کمال کے ان کے سکلز تھے کہ وہ پینک نہیں ہو رہی وہاں پہ۔ مطلب آج آپ دیکھیں نا 9 10 سال کی بچی، امیجن کریں کہ وہ فیرو جیسا کوئی بندہ ہو جو بچوں کو ذبح کرتا ہے، لڑکوں کو ذبح کرتا ہے، اس کے چلے محل نہ کہیں، قریب کہیں پتہ ہو کہ فیرو بھی آ سکتا ہے یہاں پہ، 9 10 سال کی بچی جا سکتی ہے وہاں پہ، یہ جا کے کہہ سکتی ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ ایک گھر ہے وہاں پہ جو ہے نا وہ یہ بچہ دودھ پی لے گا، سورہ قصص میں ہے۔ تو یہ 3 لڑکیاں، سوری عورتیں، تیسری بچیاں، یہ 3 فیمیل فوک، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی ایک الگ اسٹرینتھ بتاتے ہیں، مطلب کین یو بلیو اٹ۔ اور اب کوئی یہ اعتراض کرے کہ نہیں جی حضرت موسیٰ کے والد کیوں نہیں ذکر، یا حضرت موسیٰ کے بھائی کا کیوں نہیں تذکرہ، ہارون بھی تو تھے نا، ہارون تو خیر بچے تھے، تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی سورہ یوسف میں پھر باپ کا ذکر ہے، اگر سورہ قصص میں ماں کا ذکر ہے تو سورہ یوسف میں باپ کا ذکر ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کتنی خوبصورتی سے بیلنس کریٹ کرتا ہے، جینڈرز کو لڑواتا نہیں ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، موسیٰ السلام کی مدر کا آ گیا، فادر کا کیوں نہیں تذکرہ آیا، تو بھائی دوسری طرف فادر کا تذکرہ۔ اچھا پھر کوئی یہ لڑ سکتی ہے فیمنسٹ یا خاتون کہ یہ کیا بات ہوئی، عزیز مصر کی جو ہے نا وہ وائف کو اتنا نیگیٹو دکھایا قرآن نے عورتوں کے خلاف، یہ تو ہیٹڈ بلڈ ہو جائے گی۔ تو یہ بتائیں کہ پھر حضرت ابراہیم کے والد کو کیا دکھایا قرآن نے، تو مین سے ہیٹڈ نہیں پیدا ہو سکتی، فیرو کو کیا دکھایا، پھر مین سے نہیں ہیٹڈ پیدا ہو سکتی۔ تو جب دماغ خراب ہو جائے نا
یہ ریئل چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ فیمنسٹ پک کرتی ہیں قرآن سے. یہ میں آپ کو مطلب آئی ایم ناٹ جوکنگ. ہم تو جاتے ہیں نا, ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے لبرل طبقے میں. وی نو دیئر کوسچنس, وی نو وہ کیسے سوچتی ہیں. ہمارے پاس سوال آتے ہیں باقاعدہ, ٹھیک ہے نا, اس طرح کے سوال آتے ہیں, یہ کیسا ہسبینڈ ہے نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام کہ اپنے ینگ بیوی کو اور چھوٹے بچے کو جو ہے نا مکہ میں چھوڑ کے چلے گئے. اس طرح کے سوال, یہ آپ کی مسلمان بچیاں, دینی گھرانے کی بچیوں میں یہ سوالات ہیں. آنکھیں کھولیں, ٹھیک ہے نا. پیرنٹس کو پتہ بھی نہیں ہوتا, پیرنٹس دین پہ دین تھوپڑے ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہوگا میں بہت زیادہ کبھی کبھی کریٹیکل ہو جاتا ہوں, اعتراض کرتا ہوں, کیونکہ میں کیا کروں, ہم ان ٹچ ہیں ان بچوں کے ساتھ. مجھ سے آپ کو وہ ڈیٹا مل رہا ہے جو ریئل میں ہو رہا ہے. دینی گھرانوں کے بچوں کے سوالات ہیں کہ اللہ نے ابھی ریسنٹلی ایک بچی, دینی گھرانے کی بچی, حجاب کرنے والی بچی, اس نے ہم سے پوچھا کہ اللہ نے عورتوں کو پردے کا حکم کیوں دیا ہے, مردوں کو کیوں نہیں دیا. 10 سال کی بچی ہے. آپ دیں اب اس کا جواب. کہاں سے یہ سوال آج گیا؟ میڈیا, انسٹاگرام, ٹھیک ہے, شیطانی میڈیا, شیطانی ٹی وی سیریز. ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے چیلنجز کیا ہیں. ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے قرآن سے جواب کیسے دینا ہے. ماں باپ کو مثالیں پتہ ہونی چاہیے, موسیٰ, حضرت مریم. تو نالج حاصل کریں, دین کا علم حاصل کریں. قرآن مجید جو ہے نا, اس نے سارے جواب دے دیے. آپ کو کوئی خود سے جواب گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید has made it absolutely clear. جینڈرز کو لڑوانا یہ تو شیطانی موومنٹس ہیں ساری, فیمنزم, لبرلزم, یہ تو شیطان کا کام ہے جینڈرز کو لڑوانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بیلنس کریٹ کرتے ہیں, جینڈرز کی خامیاں بھی بتاتے ہیں, جینڈرز کی کوالٹیز بھی بتاتے ہیں. جہاں پہ جس جینڈر نے جو کیا اس کو وداؤٹ اینی بائس کوٹ بھی کرتے ہیں, وداؤٹ اینی بائس کہ ایسا نہ ہو کہ عورتوں کی واہ واہ ہو جائے, نعوذ باللہ. اللہ نے دیکھیں حضرت مریم کی مثال, حضرت موسیٰ کی مدر کی مثال. اچھا ابھی اسی سورہ قصص میں دیکھ لیں آگے, پھر 2 لڑکیاں آگے, ان کی مثال, ان کی حیا کی مثال, ان کی گفتگو کرے. وہ ورکنگ وومن تھی, دے وہ ورکنگ وومن. یہ سورہ قصص میں باقاعدہ الفاظ ہیں کہ وہ ورکنگ وومن تھی, لیکن ورکنگ وومن کا کنسیپٹ بھی بتا دیا. ورکنگ فار فیملی اینڈ ورکنگ فار کیریئر obsession, these are 2 different things. شیطان کیریئر obsession اور وہ جو کارپوریٹ سلیوری, ٹھیک ہے نا. دیکھیں ایک بات سمجھ لیں, تھوڑی بات آج کہیں اور جا رہی ہے لیکن ہمارے پاس کھلا ٹائم ہے آج کلاس کا, تو ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ماڈرن ورلڈ آپ کو اور مجھے اور فیملی کو, ایک مرد اور عورت کو ایک فیملی یونٹ نہیں دیکھتا, ٹھیک ہے. یہ بات یاد رکھیں, یہ 100 سال پہلے ہربرٹ اسپینسر نے بات کر دی تھی, جو ماڈرن ورلڈ کا ون آف دا فادرز ہے, ون آف دی آرکیٹیکٹ ہے, جس میں چارلز ڈارون, ہربرٹ اسپینسر, میکس ویبر, یہ سارے جو ہے نا سوشولوجسٹ ہیں جو انہوں نے ماڈرن ورلڈ کے بانی ہیں. اس نے 100 سال پہلے بات کر دی تھی کہ مرد اور عورت انڈسٹریل یونٹ کا حصہ ہے, فیملی یونٹ نہیں ہے, انڈسٹریل یونٹ کا حصہ ہے, ورکرز ہیں, دونوں ورکرز ہیں. اس نظر سے دیکھو مرد اور عورت کو. تو جب آپ اس نظر سے دیکھیں گے تو وہ فیمنسٹ بھی بنے گی, وہ لڑے گی بھی مردوں سے, وہ اپنا حق بھی مانگے گی, مرد بھی لڑے گا, ٹھیک ہے نا, جب پاور سٹرگل شروع ہوگی. تو اس لیے آج کل ڈیورسز, کیونکہ ان لوگوں نے سب کانشیسلی مجھے آپ کو ایک انڈسٹریل یونٹ بنا دیا, انڈسٹری ورکرز بنا دیا, کارپوریٹ سلیوز بنا دیا, کیریئر کو مذہب بنا دیا ہے, کیریئر کا نشہ جو ہے نا وہ سب کو پلا دیا. تو باتیں بہت ہیں کرنے کی, لیکن میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں, ایز طالب علم ماڈرن چیلنجز کو سمجھیں اور اس کے مطابق دعوت کا کام کریں. اور آپ کو کوئی نیو چیز انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو انوینٹ اینی تھنگ نیو, یو ڈونٹ نیڈ ٹو ری انوینٹ دا ویل. قرآن موجود ہے, تا قیامت قرآن ہتھوڑے کی طرح ان ازمز اور اسکزمز پہ گرے گا, ٹھیک ہے, ان کو بریک کرے گا لٹرلی, اور ان کو چوٹ لگائے گا, بڑے بڑے شیطانی ازمز اور اسکزمز کو. قرآن از انف. اور قرآن سے مراد یہاں حدیث بھی ہے, سیرہ بھی ہے, اوبیسلی سب یہ مراد ہے. تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اس میں ہر چیز پہلے سے موجود ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں موسیٰ کی مثال, اسی طرح سورہ یوسف میں چلے جائیں تو وہاں باپ کی مثال ہے, وہاں مرد کی کوالٹی بیان ہوئی ہے کہ حضرت یوسف کو دیکھو, مطلب کیسے مرد تھے, کہ عورت کی مینیپولیشن کو بیئر کیسے کیا انہوں نے, عورت کی سیڈکشن کو کیسے انہوں نے بیئر کیا. آن دی ادر ہینڈ
سورہ قصص میں چلے جاؤ تو عورتوں کی کوالٹیز نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو دس از دا بیلنس. یہ چیزیں ہمیں انشاءاللہ پتہ ہونی چاہیے. تو بہرحال بات جو ہے وہ یہاں جا رہی تھی, اس لیے چلی گئی کیونکہ آج کل یہ بڑا بحث و مباحثہ ہوتا ہے کہ میں کیوں شوہر کا کام کروں, میں کیوں کپڑے استری کروں, میں کیوں کھانا گرم کروں. یہ تو نعرے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے, فیمنسٹ کے. اسی طرح مرد جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ بائی برتھ رائٹ ہے کہ میں نے پانی اٹھ کے نہیں پینا, چاہے میں ویلا ہوں, چاہے میں کچھ بھی نہیں کر رہا, پانی مجھے عورت نے پلانا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنا برتھ رائٹ یہ سمجھتا ہے. دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے, ہمارے نبی گھر کی صفائی بھی کیا کرتے تھے, لیکن having said it, یہ مثالوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ روتھلیس سا ایک ریلیشن بن جائے اور دونوں پارٹیز جو ہے نا وہ انچ ٹیپ لے کر بیٹھ جائیں, ناپنا شروع کر دیں کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہی ہے. اصل میں اسلام نے بڑے خوبصورت اصول ڈیفائن کر دیے, مودہ, رحمہ, سکینہ, کمپرومائز, لائلٹی, لو, تھنگز لائک دیٹ. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ایک فیملی یونٹ میں اس طرح ہوتا ہے کہ مرد تھکا آیا ہے تو عورتیں, وائف, باقی گھر کی عورتیں وہ اس کو ایز کریٹ کرتی ہیں اور اس کو پانی پلاتی ہیں, کھانا بنا ہوتا ہے, تو یہ ایک فیملی یونٹ چلانے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے, نہ ہی اس میں کوئی انسلٹ کی بات ہے, نہ ہی اس میں کوئی ڈیگریڈیشن کی بات ہے کہ عورت کو دین ڈیگریڈ کر رہا ہے, عورت کو یہ کیا کام سونپ دیے کہ وہ مرد کی خدمت کرتی بیٹھے. اصل میں اسی طرح معاملات چلتے ہیں, آفس میں بھی ایسے ہی چلتے ہیں. آفس میں دیکھیے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کتنا کام لیا جاتا ہے عورتوں سے. تو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے ہمیں کہ فیملی یونٹ کو چلانے کے یہ طریقے ہیں اور اس سے ایک اچھی فیملی جو ہے نا وہ چلتی ہے. ہیونگ سیڈ اٹ, یہ برتھ رائٹ نہیں ہے. مردوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے اور اپنے کام کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرنی چاہیے, خصوصاً اگر ان کے اسپاؤس تھکے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی ہیلپ چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسپاؤزز کے لیے, اپنی وائفس کے لیے آسانی پیدا کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی جو ہے وہ ناشتہ بھی کبھی نہیں موجود ہوتا تھا تو روزہ رکھ لیا کرتے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کئی ہمیں حدیث ملتی ہیں کہ اپنے کپڑوں پہ پیوند لگانا اور اپنے جوتوں کو ٹھیک کرانا یہ معمول سے کام کیا کرتے تھے, اور بلکہ اپنی وائفس کے کام بھی کر دیا کرتے تھے. لیکن یہ کہ وہی بات ہے, مرد کو اللہ نے کچھ اس پہ ذمہ داریاں رکھی ہیں, ان ذمہ داریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو عورتوں پہ ذمہ داریاں ہیں وہ بھی مد نظر رکھتے ہوئے ایک آپ کہہ لیں یہ ایک درمیانی راہ ہے کہ مرد جو ہے وہ فائنینس کا کرے اور عورتیں جو ہے وہ سبمسو ہو کر گھر کا خیال رکھیں اور مرد کے لیے ایز کریٹ کریں. یہ خوبصورت فیملی یونٹ اس طرح سے جنم لیتا ہے. باقی جتنی ایز ایک دوسرے کے لیے کریٹ کی جا سکے وہ بہترین ہے, وہ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, تو اسلام نے اصول ڈیفائن کر دیے بڑے خوبصورت, جس سے ایک بڑی اچھی فیملی جو ہے نا وہ جنم لے سکتی ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے دیکھیں بردرز اینڈ سسٹرز, ورنہ یہ ہوتا ہے جو ہم دیکھتے آئے ہیں پچھلے 12-13 سال سے کاؤنسلنگز میں کہ ریسنٹمنٹ پیدا ہوتی ہے, ریسنٹمنٹ. ٹھیک ہے, ہماری بچیاں فیمنسٹ بن رہی ہیں, آپ مائنڈ نہ کیجیے گا, اور ان کو ریزن دی جا رہی ہے فیمنسٹ بننے کی, کیونکہ ان کی بات نہیں سنی جاتی, ان کے سوالات نہیں سنے جاتے, اور اوپر سے جو ہے نا وہ ان کو ایسا فیل کرایا جاتا ہے کہ تمہاری بات میٹر ہی نہیں کرتی ہے, اور چپ کر کے جو ہے نا وہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو. تو وہ دور گزر گیا معذرت کے ساتھ. اب جو ہے نا بڑے فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں, تو چیلنجز نیو ہیں. تو اگر ہم اس چیز کو کیٹر نہیں کریں گے نا, حکمت سے نہیں چلیں گے, پیار محبت نہیں کریں گے, شفقت نہیں کریں گے, جینٹلنس نہیں دکھائیں گے, تو فیمنسٹ لے جائیں گے آپ کی بچیوں کو. میں آپ کو بہت کھل کے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, دے ول گیٹ اے ہولڈ آف یور گرلس اینڈ ایون یور وائفس, اینڈ پھر وہ کیا کریں گی آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے حکمت سے چلنا جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اینی وے, یہ بات ہو رہی تھی کہ سننا سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی وائفس کی ہیلپ بھی کیا کرتے تھے اور وہ اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد سلیپنگ بائی ریممبرنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ابھی تک کیا ثابت ہوا اس پوری روٹین سے, what drove رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم to be so focused
اینڈ کنسسٹنٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنے فوکس تھے, کیوں اتنے کنسسٹنٹ تھے؟ ان کے بڑے بڑے اوپوننٹس نے یہ بات کو تسلیم کی ہے, کرسچنز نے, بڑے بڑے ان کے خلاف لکھنے والوں نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ ایک بات ضرور ہے کہ جتنا فوکسڈ انسان, جتنا کمیٹڈ انسان, جتنا کنسسٹنٹ انسان, جتنا استقامت والا انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اتنا تاریخ میں کوئی انسان نہیں آیا. اس کی بہت بڑی وجہ وہ یہ بیان کی جاتی ہے, لو. لو بہت 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 اسٹرانگ ایموشن ہے, اسٹرانگیسٹ آف ایموشنز ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا گریٹسٹ ایٹریبیوٹ الرحمن ہے. ٹھیک ہے, الرحمن علی العرش استویٰ, رحمان عرش پر مستوی ہوا. اتھارٹی, عرش پر مستوی ہونے کا مطلب ہے اتھارٹی. اتھارٹی کے ساتھ اللہ نے جو اپنا ایٹریبیوٹ بتایا وہ ہے الرحمن. یہ نہیں کہا الجبار علی العرش استویٰ, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا القہار علی العرش استویٰ. اللہ جب اتھارٹی سنبھال رہا ہے تو وہ کون ہے؟ رحمان, الرحمن. ٹھیک ہے, تو لو اور مرسی, کمپیشن, یہ دنیا کے سب سے خوبصورت ایموشنز ہیں. جو بندہ اپنے دل میں محبت لے کر آتا ہے, محبت کو کلٹیویٹ کرتا ہے. ایموشنز کے بارے میں کوئکلی ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں. مالی جیسے بیج کو بوتا ہے, بیج کو پانی دیتا ہے, اس کے بعد پودا اگتا ہے, یہی معاملہ ایموشنز کا ہے, جذبات کا ہے. اگر آپ نیگیٹیوٹی کو, نفرت کو ایموشن میں اپنے دل میں بوئیں گے, آپ کا دل جو ہے نا وہ سمجھ لیں ایک زرخیز زمین ہے. آپ کا دل ایک زرخیز زمین ہے. اب اس میں دیکھنا یہ آپ سیڈنگ کیا کرتے ہیں, کون سے بیج ڈالتے ہیں. نفرت کے ڈالیں گے, بغض کے ڈالیں گے, حسد کے ڈالیں گے, اس کے بعد ان کو پانی بھی دیں گے, روزانہ سوچیں گے, ٹھیک ہے نا, وہ پودا بنتا جائے گا, بڑا ہوتا جائے گا, پھر وہ درخت بن جائے گا, پھر اس درخت کو گرانا بہت مشکل ہو جائے گا. تو اس کے برعکس اگر محبت کا بیج بوئیں گے, اگر کمپیشن کا بیج بوئیں گے, مرسی کا بیج بوئیں گے, تو وہ چیزیں گرو کریں گی. میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں, ماڈرن سائیکالوجی اور سائنس یہ کہتی ہے ایموشنز کو بھی مسل کی طرح گرو کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ جم میں جاتے ہیں, مسل کو گرو کرتے ہیں, مسل خود بخود بلڈ نہیں ہوتا ہے. ایموشن بھی ایک مسل ہے, صبر بھی ایک مسل ہے. پتہ آپ کو یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, صحابی, کہا یا رسول اللہ صبر کیسے آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا, صبر کرنے سے آتا ہے. جو انسان صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اسے صبر دے دیتا ہے. کیا مراد ہے؟ کلٹیویٹ کرو صبر کو, گرو کرو صبر کو, صبر کرنا شروع کر دو, صبر بلڈ ہوتا جائے گا. یہ تو ماڈرن مائنڈ سائنسز بھی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے نبی جو ایموشن کلٹیویٹ کرتے تھے اپنے دل میں, وہ ہمیشہ اینڈنگ محبت پہ کرتے تھے. دس از بیوٹیفل, اور یہ انسان کی اپنی صحت کے لیے ہی اچھا ہے. طائف سے پتھر کھائے, خون بہا, روئے ہمارے نبی کو شکایت بھی کی اللہ سے, اللہ کیا مجھے چھوڑ دیں گے, ان لوگوں کے حوالے کر دیں گے. اللہ کے نبی نے بدوا بھی دی ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے نا, مشرکین کو, اور جو بدوا دی تھی وہ پوری بھی ہوئی تھی. سردار ابو جہل کو بدوا دی ہوئی ہے, ایک اور مشرک اس کو بدوا دی ہوئی ہے. دونوں کی موت آپ کے سامنے کس طرح سے ہوئی تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت پیارا تھا, اس میں محبت تھی, اس کی اینڈنگ ہمیشہ محبت میں ہوتی ہے. تو ہمارے نبی کی محبت اللہ سے, ہمارے نبی کی محبت اپنی فیملی سے, ہمارے نبی کی محبت اپنے کمپینین سے, اور ان جنرل ہیومینٹی سے, یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے ہمارے نبی بہت پرپسفل لائف گزارتے تھے, بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ لائف گزارتے تھے, بڑے فوکس کے ساتھ لائف گزارتے تھے. اور اس کو طبیب مینٹیلٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, طبیب مینٹیلٹی کا مطلب ہے کہ آپ اس لیول پر آ جائیں کہ کوئی آپ کو تکلیف بھی پہنچا رہا ہے, جیسے ڈاکٹر اس لیول پہ آ جاتا ہے نا, طبیب, کہ پیشنٹ اگر شاؤٹ بھی کر رہا ہے, پیشنٹ اگر گالم گلوچ بھی کر جاتا ہے نا, تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے بیچارہ مریض ہے. تو یہ نیکسٹ لیول مینٹیلٹی ہے, یہ نبیوں کی ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا, اواہ منیب, یہ حلیم اواہ منیب,
یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے ٹائٹلز بتائیں. تو یہ ہے وہ خاص بات جس سے ہمارے نبی بہت خوبصورت زندگی گزارتے تھے. بیکاز ہی واز سچ اے پازیٹیو پرسن، ہی واز سچ اے لونگ پرسن کہ ان کا اینڈ محبت پر ہوتا تھا. اب میں نے اس کا اپوزٹ بتایا ریسینٹمنٹ. ریسینٹمنٹ ہوتا ہے نفرت، ریسینٹمنٹ ہوتا ہے دبی ہوئی نفرت بیسیکلی. اور یہ بہت کامن ہوتی ہے ان جگہوں پہ جہاں پر ایک بندہ دباتا رہے اپنے جذبات کو، اور اس کے بعد وہ ریسینٹمنٹ اس کی بلڈ ہوتی رہے اور وہ ایکسپریس نہ کہیں کر رہا ہو، تو پھر وہ ریسینٹمنٹ دوسری شکلوں میں نکلتی ہے. وہ سیاست میں نکلتی ہے، خاندانی سیاستوں میں، وہ بچوں کو خراب کرنے میں نکلتی ہے، وہ بچوں میں نیگیٹیوٹی بھرنے میں نکلتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارا دین جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت بات کرتا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کیجیے، اور رحمہ اور سکینہ اور مودہ یہ کریکس ہے بیسیکلی فیملیز کا. اور یہ بہترین ہمارے نبی کی زندگی سے اس کی عکاسی ہوتی ہے، بات ثابت ہوتی ہے. تو سمری we learn from Prophet sallallahu alaihi wasallam 24 hours that number one, he will start his day with gratitude, purification and energy booster. ہمارے نبی جو ہیں وہ اپنے دن کا آغاز شکر گزاری سے، پیوریفیکیشن سے، طہارت سے اور انرجی بوسٹر سے کرتے تھے. ٹھیک ہے، انرجی بوسٹر ہے اللہ سے ملاقات. اب شیطان کا کیا کام ہے؟ اس ملاقات کو کیا کرنا؟ خراب کرنا. ٹھیک ہے، تو شیطان اس ملاقات کو خراب کیسے کرتا ہے؟ آپ کی روٹین میں کوئی چھوٹی موٹی چیز آ جاتی ہے، شیطان اس کو بڑا بنا دیتا ہے، اور اس سے آپ کا موڈ بھی خراب کر دیتا ہے، عبادت بھی خراب کر دیتا ہے، اور وہ جو آپ نے نماز پڑھنی تھی وہ بھی خراب ہو جاتی ہے. تو وہ اس کو خراب نہ ہونے دیں، بلکہ نماز ہی انشاءاللہ موڈ کو ٹھیک کرے گی. تو یہ چیز. اس کے بعد ہی ول کیپ ہیوی ڈیوٹی ورک ڈیورنگ مارننگ آورس ٹل نون. ہمارے نبی ہیوی ڈیوٹی جو کام تھے ان کو صبح کے آورز میں رکھا کرتے تھے ٹل سحر. اس کے بعد ہی ول ہیو ڈیزگنیٹڈ سلاٹس فار آفس آورز، میٹنگس، فیملی ٹائم اینڈ پرسنل ٹائم، اینڈ ہی ول ڈو ایوری تھنگ وتھ فوکس. تو یہ بڑے خوبصورت ماڈرن اصول بھی ہیں جو آج کل یہ اسپرچل گروز، سو کالڈ گروز اور موٹیویشنل اسپیکرز اور بڑے بڑے سو کالڈ سکسیسفل لوگ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ زندگی گزارنے کے وہ اصول ہیں کہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. تو یہ ہمارا وہ والا پورشن دیکھیے ختم ہوا جو ایک پریکٹیکل پورشن تھا اس کورس کا، کہ میں آپ کو شروع میں اوصاف بتایا طالب علم میں کیا ہونی چاہیے، وہ میتھڈالوجی بتائی جس سے ہم نے دین کو سیکھنا ہے، اسلاف کی میتھڈالوجی کیا ہے. اس کے بعد آپ کو جو ہے نا وہ کچھ اور ایسی چیزیں بتائیں، کوالٹیز کہ علم حاصل کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، اور پھر ہم ذرا پریکٹیکل اسپیکٹ پہ آگے، روٹین کیسے ڈیزائن کرنی، ٹائم کیسے مینیج کرنا ہے، اپنا مائنڈ سیٹ کیسے ڈیولپ کرنا ہے، اپنے اخلاق کو اور بہتر کیسے کرنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین سے کیا سیکھنا ہے، اس روٹین کو اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنانا ہے. ٹھیک ہے نا، اور اسپیشلی اس مائنڈ سیٹ کو کیسے جو ہے نا وہ اپنی زندگی کا انشاءاللہ حصہ بنانا ہے. اور ہم نے دیکھا ماڈریشن کا پرنسپل، ہم نے دیکھا ایکسیلنس کا پرنسپل. تو یہ ایسے اصول ہم نے پڑھ لیے جو زندگی کے لیے بڑے کارآمد ہیں. لاسٹلی میتھڈالوجی آف سیکنگ نالج ایک اور سیکشن ہے اس کتاب کا، اس کو کوئکلی میں گو تھرو کراتا ہوں انشاءاللہ تعالی. The author says that it is said, whoever does not perfect the foundation is prevented from reaching their aim in knowledge. اصل میں جو کتاب کے آتھر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی فاؤنڈیشن کو، بنیاد کو اسٹرانگ نہیں کرتا ہے، پرفیکٹ نہیں کرتا ہے، تو وہ اس چیز سے پریونٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ علم کی پیک تک پہنچنے سے، یا علم سے جو فائدہ حاصل ہونا ہے اس تک پہنچنے سے محروم ہو جاتا ہے اگر وہ کس چیز کو اسٹرانگ نہیں کرتا؟ بنیاد کو. ٹھیک ہے، تو بنیاد کیسے اسٹرانگ ہوتی ہے وہ دیکھیے، وہ اصول سے اسٹرانگ ہوتی ہے. اصل جو ہے نا اس کا پلورل اصول ہے، کہ وہ اصل کیا ہے جس سے جو ہے نا وہ اس کی بنیاد اسٹرانگ ہوگی. وہ اصل ہے اوتھینٹک ایویڈنسز، کس سے کہانیاں نہیں بلکہ پیور اوتھینٹک ایویڈنسز، قرآن، صحیح حدیث، اس کے بعد جو ہے نا وہ آثار صحابہ، پھر اسکالرس کے اوپینینز. اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ دیکھیں ابھی ریسنٹلی میں نے ایک شیخ کا لیکچر سن رہا تھا، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ سامری جو تھا نا حضرت موسیٰ کے ٹائم پہ، مجھے ایک منٹ ذرا دیں.
بار بار کال آ رہی ہے تو مجھے شاید وہ لینی پڑے گی. جی تو میں بتا رہا تھا، انہوں نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ سامری والا اگر آپ واقعہ پڑھیں گے نا، تو سامری نے باقاعدہ حضرت موسیٰ کی قوم کو، بنی اسرائیل کو یہ بات کی تھی کہ جس کا کرکس بتا رہا ہوں ایگزیکٹ الفاظ میں. سامری کا کرکس یہ تھا کہ موسیٰ اور ہارون کو کوئی نہیں پتا، میں تمہیں بتاتا ہوں اصل میں تمہارا خدا کون ہے، یا میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارا دین کیا ہے. تو اس نے ان میں نا کیوریوسٹی ڈیولپ کر کے، اور ایک یہ ایسی چیز ڈیولپ کر کے کہ کسی کو کچھ نہیں پتا، میں بتاتا ہوں. تو اس نے کہا کہ بچڑا جو ہے نا وہ تمہارا خدا ہے، اور اس نے پھر ان سے بچڑا بنوایا. تو انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی. انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ آج کے سامریوں سے بچیں، ماڈرن دور کے سامریوں سے بچیں. اور انہوں نے کہا ہر وہ بندہ سامری ہے جو یہ کہتا ہے علماء کو کچھ نہیں پتا، ٹھیک ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا، میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں دین کیا ہے. تو وہ بندہ سامری ہے، آپ سمجھ جائیں. وہیں سے آپ کے کان کھڑے ہونے چاہیے. جو بندہ ٹریڈیشنلزم کو، علماء کو، یہ بات درست ہے کہ مارکیٹ میں بڑے غلط لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ایک علم والا بھی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو نیک بھی کہتے ہیں. وہ دیکھیں بیڈ ایگزامپلس تو ہر جگہ ہوتی ہیں. ہم یہاں بات کر رہے ہیں ہمارے جو جید علماء ہیں. تو جو بندہ یہ کہے علماء کو کچھ نہیں پتا، کسی کو کچھ نہیں پتا، ان سب نے تمہیں مس گائیڈ کیا ہے، انہوں نے دین کی صحیح انٹرپریٹیشن ہی نہیں کی آج تک، ان کو تو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں اس آیت کی تفسیر کیا ہے. تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ آپ سمجھ جائیں وہ سامری ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ذرا دور بھاگیں. تو یہی بات یہ آتھر کر رہے ہیں کہ جو بندہ اوتھینٹک ایویڈنسز سے بات کر رہا ہے، کوٹ کر رہا ہے علماء کو، ہمارے پرانے اسکالرس کوٹ کر رہا ہے، امام بخاری، امام ابن قیم، امام ابن تیمیہ، پرانے ہمارے اسلاف کو کوٹ کر رہا ہے، دیٹ از دا پرسن جو کہ ورتھ لسننگ ٹو ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد دا نالج آف پرنسپلز اینڈ میکسمز. جب تک ایک طالب علم جو ہے وہ لیگل میکسمز کو، لیگل اصولوں کو، پرنسپلز کو نہیں دیکھ لے گا، تب تک وہ سمجھ نہیں پائے گا. جیسے مقاصد شرعیہ، اٹ از ون آف دا پرنسپلز اینڈ میکسم. یعنی آپ کو فقہ کا آپ نے سبجیکٹ پڑھا ہوگا مغیرہ بھائی سے، اس میں یہ لیگل میکسمز اور پرنسپلز ہیں کہ فقہ نے جنم کیسے لیا، فقہ ہوتی کیا ہے، فقہ بنی کیسے، چار مذاہب کیسے کھڑے ہوئے، چار مذاہب میں اختلاف کیوں ہے، کس بات پہ اختلاف ہو جاتا ہے، چاروں مذاہب کی اپروچ کیا ہے، مقاصد شرعیہ کیا ہے، ٹھیک ہے. یہ سب پرنسپلز اینڈ میکسمز ہیں. جب تک ایک طالب علم ان کو نہیں سمجھ لیتا کہ دین کی بیسس کیا ہے، دین کا مقصد کیا ہے، شریعہ کا مقصد کیا ہے، تب تک جو ہے وہ علم صحیح سے حاصل نہیں کر سکتا. اب آپ دیکھیں مارکیٹ میں بہت سے لوگ ہیں، ان کی بیس ہی ٹھیک نہیں ہے، ان کی فاؤنڈیشن ہی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کیسے لوگوں کو بتا سکتے ہیں؟ ہاں وہ بہت بڑی، بہت انٹرسٹنگ بات کر سکتے ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ کبھی کبھی بات ٹھیک نہیں کریں گے، وہ بات ٹھیک بھی کر سکتے ہیں، کچھ باتیں اچھی بھی کر سکتے ہیں، بڑی انٹرسٹنگ بات کر سکتے ہیں، لیکن دے آر ناٹ دا ونس جن سے آپ دین لیں. ان سے آپ ایک آدھی بات لے سکتے ہیں، ان سے آپ کوئی ان کی فیلڈ سے متعلق بات لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ان سے دین لینے لگ جائیں گے، اگر آپ ان سے اتنے بڑے بڑے میٹرز، پولیٹیکل میٹرز سیکھنے لگ جائیں گے، تو دس از اے لاس، دس از سچ اے لاس، ٹھیک ہے. بیکاز دے ڈونٹ نو ہاؤ فک ورکس، دے ڈونٹ نو پرنسپلس کیا ہے، میکسمس کیا ہے. The author says whoever wants to acquire knowledge in one go will lose it in one go. Beautiful. آج کے جلد بازی کے دور میں یہ بڑی کمال کی لائن ہے. جو انسان یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے
کہ میں ایک دن میں علم حاصل کر لوں گا یا ایک گو میں یا ایک سٹنگ میں علم حاصل کر لوں گا تو اس کا ایک سٹنگ میں ہی علم نکل جائے گا. یعنی کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ ون گو میں علم چاہ رہا ہے تو وہ ون گو میں نکل بھی جائے گا وہ علم. ٹھیک ہے. It is essential to ground oneself in every subject one studies by perfecting its basics and perfecting a concise book with a sheikh. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. دیکھیں آپ نے کوئی بھی سبجیکٹ پڑھنا ہے نا, سیرہ کو لے لیں, وہ آپ کسی شیخ سے پڑھیں گے, کسی اچھے اسکالر سے, تو آپ کو زیادہ اچھی سمجھ آئے گی, آپ کو اصول پتہ لگیں گے, بڑا کچھ اور کھلے گا آپ کے ذہن میں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے فقہ پڑھنی ہے تو خود بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن بہت بہتر ہے کسی شیخ سے ایک بار ضرور کوئی فقہ کا سبجیکٹ پڑھیں, فقہ الطہارہ, فقہ المعاملات, فقہ العبادات. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے عقیدہ پڑھنا ہے, خود بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن بہت بہتر ہے کسی شیخ سے پڑھیں جا کے, اور قرآن بھی. اینڈ ناٹ ریلائنگ اپون پرسنل ایفرٹس alone. یہ نہیں کہا پرسنل ایفرٹس پہ ریلائی کر ہی نہیں سکتے, یہ کہا ہے کہ صرف پرسنل ایفرٹس پہ ریلائی نہ کریں. ٹھیک ہے. اور اٹ شوڈ آلسو بی ایکوائرڈ ان اسٹیپس, اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے چلیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے چلیں. ٹھیک ہے. اس میں ہمارے لیے بہت بڑی کمال کی نصیحت ہے کہ اگر آپ بہت مشکل تفسیر اٹھا لیتے ہیں, اس کو خود سے پڑھنا شروع کر لیتے ہیں, یا ایک ایسی کلاس جوائن کر لیتے ہیں جہاں پر بڑی ہائی لیول تفسیر چل رہی ہے, تو آپ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے, آپ نہیں چل پائیں گے, کیونکہ اس سے پہلے کے جو سٹیپس ہیں وہ آپ کو نہیں پتا وہ کیا تھے, آپ ان سے نہیں گزرے, ان پہلے کے سٹیپس سے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جس طرح ہر چیز کے سٹیپس ہوتے ہیں, دنیاوی بکس کے نالج کے بھی سٹیپس ہوتے ہیں, اسی طرح دین کے علم کے بھی سٹیپس ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی خوبصورت میتھڈالوجی انہوں نے ڈیفائن کر دی کہ اس طرح سے علم جو ہے نا وہ حاصل کرنا ہے انشاءاللہ ہم سب کو. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر ہم سٹاپ کرتے ہیں, کسی کو سوال ہے سوال لیتے ہیں. کلاس ہم اور لیں گے, اس میں چند ایک اور خوبصورت باتیں انہوں نے کی ہیں آتھر نے, تو وہ ضرور ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. کسی کو سوال ہے تو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر واٹس ایپ گروپ میں آپ کا نمبر موجود ہے؟ جی 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 سر, میں ایکچولی اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا سیمسٹر 2 میں بھی آپ ہمیں پڑھائیں گے یا نہیں؟ یہ مینجمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی, ابھی مجھے خود نہیں پتا. اگر کوئی سبجیکٹ دیں گے تو ضرور پڑھاؤں گا. جی سر, آپ کی ضرورت پڑے گی اس کے بعد بھی. اگر سیمسٹر 2 میں آپ نہیں ہوں گے تو پھر بھی آپ کی ضرورت پڑے گی, اس لیے میں آپ کا نمبر چاہ رہا ہوں. جی جی وہ وہاں پر موجود ہے. ویسے بھی میں نے ایک بات کی تھی کہ کوئی سوال ہوا کرے نا تو آپ مجھے وہیں پہ گروپ پہ ٹیگ کر کے پوچھ لیا کریں. اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ دوسروں کے لیے بھی وہ چلیں ایک جواب فائدہ مند ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو گروپ جی پہ شکریہ, پوچھنا زیادہ بہتر ہے. شکریہ سر, شکریہ. جی جی سر جی سر میں نے جاب کے حوالے سے آپ سے پوچھنا تھا کہ کیا ہم جی ٹیچنگ جی کر سکتی ہے پورے ایک باؤنڈریز کو فالو کرتے ہوئے اسلام کی, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ہر چیز کو اس طرح کیریئر اورینٹیڈ نہیں ہو جانا چاہیے, تو کیا باؤنڈریز میں رہتے ہوئے اپنا ایک شوق پورا کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ کہ فیملی کو پہلی پرائرٹی رکھنا چاہیے, اور اس سے ٹائم اگر نکل آتا ہے فیملی سے تو ضرور مصروف ہونا, اور پیسے بھی کمانا کوئی حرج نہیں ہے, پیسے کی نیت سے بھی کرنا اس وقت بالکل کوئی حرج نہیں ہے. اور لیکن یہ ہے کہ پرائرٹیز کو ذرا دیکھتے ہوئے, ایسا نہ ہو کہ فیملی کمپرومائز ہو رہی ہے بہت زیادہ, یہ بڑا ضروری ہے. جی اور کوئی سوال؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ کے جو 8 اور 9 اگست کو فزیکل لیکچرز ہوئے تھے تو وہ کہیں آن لائن اویلیبل ہوں گے؟ 8 اور 9 کو کورس تھا, وہ اسلامک سائیکالوجی کا وہ کورس تھا, وہ آن لائن نہیں ہوتا, وہ پیڈ ہوتا ہے, فزیکل ہوتا ہے, آن لائن نہیں آئے گا وہ. تو دوبارہ وہ لیکچرز ہوں گے دوبارہ؟ جی انشاءاللہ دوبارہ بالکل کروائیں گے اس کو, کورس کو میں آن لائن لانچ کروں گا انشاءاللہ. اوکے سر, انشاءاللہ. انشاءاللہ ایک اور کلاس ہم لیں گے, although آج آخری تھی, لیکن میں نے ریکویسٹ کی ہے سعد بھائی سے ایک کلاس ہماری ہونی چاہیے, تاکہ کچھ پینڈنگ باتیں ہیں جو آتھر کی بڑی ہی امپورٹنٹ باتیں, اس کتاب کی بڑی امپورٹنٹ باتیں آپ کی بڑی مدد کریں گی,
وہ انشاءاللہ میں ضرور بتانا چاہوں گا. اور کوئی سوال نہیں تو پھر انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. تفسیر کورس کا ایک سوال آیا ہے، میں یہ ذرا کمنٹس بھی دیکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ. میں آپ کو وہی ریکمینڈ کر سکتا ہوں جن کو میں سنتا ہوں اور سنا ہوا ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جن کو میں ریکمینڈ نہیں کر پا رہا ان کو سن نہیں سکتے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ان کے بارے میں علم نہیں ہے اور یہ میری جہالت ہے کہ پاکستان میں بہت بہت ہیرے ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں جو بہت کمال کی تفسیر بھی پڑھاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ میرے نالج میں نہیں ہے، تو اس لیے یہ میری جہالت کہہ لیں. تو میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں جن کو میں پسند کرتا ہوں، جن کو میں خود بھی سنتا ہوں، جن سے میں ریزونیٹ کرتا ہوں. یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے نا، آپ کسی استاد کے ساتھ ریزونیٹ کر جائیں. ریزونیٹ سے مراد ہے کہ یعنی آپ کی جو ایک پرسنالٹی ہے، شخصیت ہے، آپ کی جو ایک علمی تڑپ ہے، وہ کسی استاد کے پاس جا کے پوری ہو جائے. یہ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اس تڑپ کو دیکھتے ہوئے استاد سلیکٹ کرے. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں شاید وہ آپ کی اس تڑپ کو، اس چیز کو پوری نہ کر سکیں، کیونکہ ہر انسان ڈیفرنٹ ہے نا. تو خیر، میں جن کا نام لینے لگا ہوں وہ ہیں ڈاکٹر آصف ہیرانی. وہ امریکہ میں ڈیلس میں ہوتے ہیں، پاکستان بھی آتے ہیں، تفسیر کورسز بھی کرواتے ہیں. ان کی ایک ویب سائٹ بھی ہے، انوار التفسیر، ANWAR، انوار ALTAFSIR، انوار التفسیر.com. تو ان کے بہت بہت کمال کے تفسیر کے سیشنز ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے ذرا پیڈ سبسکرپشن ہے میرے خیال، اس کو دیکھ لیجیے گا. دوسرا ڈاکٹر انس نظر، جو کہ اس ادارے کے بانی بھی ہیں. جو آپ مسجد نور کا یہ کورس ہے نا، آپ میں سے کچھ لوگ درس نظامی وہ کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ صرف اس کلاس میں ہیں، میری کلاس میں. ٹھیک ہے، ڈاکٹر انس نظر کی ایک جنرل تفسیر کلاس جو کہ عوام الناس کے لیے بھی ہے اور اسٹوڈنٹس آف دس ڈگری پروگرام ان کے لیے بھی ہے. وہ بھی ضرور آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر انس نظر بھی بہت اچھے سے تفسیر کرتے ہیں قرآن کی، اور وہ PhD تفسیر ہے. تو میں نے بھی ان سے بہت سیکھا ہے ماشاءاللہ، بڑے گہرے پوائنٹس وہ بتاتے ہیں. لیکن ہر استاد کا نا ایک خاصہ ہوتا ہے. ڈاکٹر انس نظر کا میں آپ کو ایک خاصہ بتاتا ہوں جو میں نے نوٹ کیا، وہ یہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ روٹ ورڈز میں جا کے نا بڑی گہرائی سے عقیدے کے پوائنٹس بتاتے ہیں. ان کی اپروچ ماشاءاللہ جو ہے نا وہ عقیدہ والی اپروچ ہے، جو بڑی ضروری اپروچ ہے کہ قرآن ہمارے عقائد کو کیسے ٹھیک کرتا ہے. اسی طرح آپ ڈاکٹر آصف ہیرانی کی طرف جائیں گے نا، ان کی اپروچ ازمز اور اسکزمز والی ہے. وہاں سے آپ کو جو ہے نا ازمز اور اسکزمز کا رد ملے گا قرآن سے. تو یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ ہر استاد جو ہے نا وہ اس کو ڈفرینٹ اینگل سے تفسیر سے ہی بتاتا ہے. یہ بھی ہمارے مفسرین کا کمال ہے کہ انہوں نے قرآن کی تفسیر کو بڑا براڈ جو ہے نا وہ انہوں نے بیان کیا ہوا ہے، جس میں ہر آپ کہہ لیں اس انسان کے لیے پوائنٹ نکل آتا ہے، جو انسان جو مزاج رکھتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ although میں ان کو مفسر نہیں کہتا، نہ ہی ان کو میں عالم کہتا ہوں، یہ ایک دائی ہیں اور میں ان کی ساری باتوں سے ایگری نہیں کرتا جن کا میں نام لینے لگا ہوں. نعمان علی خان، ان کا ایک الگ انداز ہے. ٹھیک ہے، وہ پراپر روٹ ورڈز کے مطابق جو ہے نا وہ قرآن مجید سے میننگز اور جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات سے کیا ہم سیکھ سکتے ہیں، تفسیر نہیں کہیں گے اس کو، لیکن وہ یہ کہ اپنے ریفلیکشنز بتاتے ہیں. تو اس لیے آپ ایکسپلور کریں، یہ ایک پوری دنیا ہے. میڈم فرحت ہاشمی کو ایکسپلور کریں. میں اس بات کو اکنالج کروں گا، میں نے زیادہ نہیں سنا میڈم فرحت ہاشمی کو، لیکن یہ کہ میں نے ان کی تعریف بہت سنی ہے، لیکن میں پرسنلی ریکمینڈ نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے نہیں کبھی سنا. شاید ایک دو بار کوئی ایک سورہ، وہ بھی چھوٹی سورہ سننے کا موقع ملا ہو، لیکن میں نے ان کی بڑی تعریف سنی ہے. تو آپ جو ہے نا وہ ایکسپلور کریں انشاءاللہ، اور جس استاد سے آپ کو ایک خاص ڈومین کا نالج مل رہا ہے تو وہ ضرور لیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے سلیکٹ کریں اپنے اساتذہ کو. اور کوئی سوال؟ چلیے انشاءاللہ تو نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی. بک السلام نیم. علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر، میں نے یہ کہنا تھا کہ سر ویسے تو ہم بھی قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم میم آسیہ سے پڑھتے ہیں، وہی کلاس لیتی ہیں. تو سر ہم یوٹیوب پہ آپ کے لیکچر بھی سنتے ہیں، قرآنک ریفلیکشن سنتے ہیں. سر اگر آپ
اگر آپ سر مزید ویڈیوز ان پہ بنا دیں تو ہمیں بہت فائدہ دیتے ہیں، وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، بڑی ڈیٹیل میں میں ہوتے ہیں. انشاءاللہ جی 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 انسرٹنٹی کو ایکسیپٹ کرنا، یہ چیزیں بہت زیادہ وہاں سے ہم نے سیکھی ہے. تو سر جزاک اللہ اگر جزاک آپ اور اللہ خیر. بنا دیں تو. ضرور انشاءاللہ آپ میرے لیے دعا کریں. میں ویسے اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتا کہ میں قرآن کو بیان کروں، لیکن یہ کہ علماء کے اوپینینز جمع کر کے ضرور میں اس پہ کوئی کوشش کرتا ہوں سٹارٹ کروں کلاس ضرور انشاءاللہ. یہ کسی نے بک نیم پوچھا، سمجھ نہیں آئی کس بک کا نام کامنٹس میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میں کوئی ایسی بک پوچھ رہی ہوں، جیسے آپ نے اسلامک سائیکالوجی کے حوالے سے کچھ کلاسز لی تھیں، تو اگر کوئی ایسی بک آپ مجھے سجیسٹ کر دیں تو. جی بالکل. ایک کتاب ہے ڈاکٹر جی عائشہ ادس کی، UTZ، ڈاکٹر عائشہ ادس. یہ دارالسلام سے مل جائے گی، اور یہ جی آپ کو کلام اللہ .com سے بھی آن لائن مل جائے گی. اس کتاب کا نام ہے اسلام اینڈ سائیکالوجی. تو ٹھیک ہے. اچھی کتاب ہے، انشاءاللہ اس کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوتی. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.